اس بات سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ چیز بھی زیر بحث آ گئی کہ جب قرآن مجید نے والدین کے حصے بیان کیے تو یہ کہا من بعد وصیت او دین، یعنی یہ تقسیم ہوگی وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور یہ تقسیم ہوگی قرض کو ادا کرنے کے بعد. یعنی اگر کسی مرنے والے کے ذمے قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو پہلے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے. اس سے پھر دو بحثیں پیدا ہو گئی. ایک تو یہ کہ یہ جو وصیت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی تقسیم تو پھر وصیت کو پورا کرنے کے بعد شروع ہوگی نا. اس کو تو قرآن نے بالالفاظ بیان کر دیا. تو یہ وصیت آدمی کتنے مال میں کر سکتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کو متعین نہیں کیا، قرآن نے اس کو عام رکھا ہے، کیونکہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ کسی ضرورت کے تحت اگر وصیت کرے گا تو اس پر کوئی حد بندی قائم کرنا ایک غیر معقول بات ہوگی. وصیت کرنی ہے نا اس نے، تو وصیت کا آخر کسی وجہ سے کرے گا، کسی سبب سے کرے گا. تو اگر آپ اس پر حد بندی مقرر کر دیں تو یہ چیز درست نہیں ہوگی. تو قرآن نے کوئی حد نہیں قائم کی. قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ یہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی یہ حصے دیے جائیں گے جو کوئی بھی وصیت اس نے کی ہے اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یا قرض ہے تو اسے ادا کرنے کے بعد. تو قرآن نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. لیکن ایک روایت کی وجہ سے ہمارے فقہا نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ یہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. وہ روایت میں نے ہر پہلو سے اس کو دیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی لحاظ سے بھی اس پابندی کا ماخذ نہیں بنتی. ایک شخص نے انفرادی طور پر اپنے معاملے میں اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا. مثال کے طور پر میں آپ ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ کہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں وصیت کروں. اولاد بھی ہے، کوئی وارث بھی ہیں، خواہش کا اظہار تو کر سکتا ہے نا آدمی. اب حضور اس کے اوپر نصیحت کر رہے ہیں کہ نہیں، سارے مال کو نہیں، اپنے آپ اعزاء اقربا جو ہیں وارث ہیں ان کو محروم نہ کرو. پیغمبر تو ایک توازن کی تعلیم ہی دیں گے. کہتے ہیں پھر آدھا کر دوں. ہاں میں نے آدھا بھی زیادہ ہے. کہا 1/3 کر دوں. آپ نے کہا 1/3 ٹھیک ہے. یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد پر یہ حد لگائی جائے. حالانکہ اس میں وہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے. ایک انفرادی کیس ہے، ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے خاص اس معاملے میں، اور وہاں بھی کیا ہے مشورہ دے رہے ہیں آپ، یعنی کوئی قانونی چیز نہیں بیان کر رہے. بھائی آپ میرے پاس آیا، آپ نے کہا جی میں اپنے سارے دکان مکان ہر چیز جو ہے نا اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. یہ گفتگو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اور آپ کو آپ کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ نصیحت کر رہا ہوں. اس میں میری بات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. آپ نے کہا پورا دے دوں. میں نے کہا نہیں، بڑی زیادتی ہو جائے گی، تمہارے گھر والے محروم ہو جائیں گے، بیوی محروم ہوگی، بچے محروم ہو گئے. آپ کہا آدھا کر دوں. آدھا بھی بہت زیادہ ہے بھائی. آپ نے کہا 1/3 کر دوں. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا ممکن ہے کہ 1/3 کو بھی اس خاص صورتحال میں زیادہ سمجھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اس سے بھی کم کر لو. تو یہ کوئی چیز ہی نہیں جس کی بنیاد پر ہماری فقہ میں یہ شرط لگا دی گئی. قرآن مجید کے الفاظ بالکل مطلق ہیں اور وہ ہر آدمی کو یہ حق دے رہا ہے کہ وہ پہلے جو کچھ بھی اس نے وصیت کرنی ہے وہ کرے. وہ وصیت اچھی بات ہے کہ آپ 1/3 سے بھی کم کریں. آپ اگر سمجھتے ہیں ضرورت تو آپ اس سے تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ بھی کریں. تو یہ آپ کو حق حاصل ہے. میرے نزدیک قرآن مجید تو کوئی پابندی لگا نہیں رہا، بلکہ پابندی کے خلاف ہے آیت. ہر جو وصیت آپ نے کر دی، جب یہ الفاظ کہے جائیں گے تو کسی پابندی کا تو کوئی سوال باقی نہیں رہا. روایت میں نے آپ کو سنا دی ہے، روایت میں بھی سرے سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. تو میں اس استدلال سے اتفاق نہیں کرتا. میرے نزدیک آپ کو اپنے مال میں وصیت کرنے کا حق حاصل ہے. انصاف کے ساتھ کریں، کسی کا حق نہیں ماریں. ہمارے اجتہاد پر چھوڑا گیا ہے، لیکن اس پر کوئی قانونی پابندی نہیں لگائی گی کہ آپ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے. دوسرا مسئلہ جو پیدا کیا گیا ہے وہ مسئلہ یہ پیدا کیا گیا ہے کہ جن وارثوں کے حق میں اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے، یعنی اولاد کے حصے بیان کر دیے، والدین کے حصے بیان کر دیے، بیوی کا حصہ بیان کر دیا، شوہر کا حصہ بیان کر دیا، آگے جیسے کہ آپ دیکھیں گے. تو جن وارثوں کے حصے بیان کر دیے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، معقول بات ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے تو رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے حصہ مقرر کر دیا. اور یہ اگلی آیت جس پہ میں گفتگو کرنے والا ہوں اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے خود اپنی وصیت کر دی. اللہ نے کہہ دیا کہ بیٹے کو اتنا دو، تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کی وصیت کی خلاف ورزی کرنے والا. آگے وجہ بتائی کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے، وہ وجہ بھی یہ بتا رہی ہے
کہ میرے پاس یہ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں، لیکن رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر تو اللہ کا فیصلہ مجھے معلوم ہو گیا، ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر تو معلوم نہیں ہوا۔ یعنی جو فیصلے کی بنیاد ہے وہ فیصلے تو رشتہ داری کا تعلق ہے نا، بھئی تمہاری اولاد میں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، ان کا جو رشتہ تمہارے ساتھ ہے اس کی بنیاد پر انصاف کا تقاضا کیا ہے وہ تو خدا نے بتا دیا، آگے میں بتاؤں گا کہ اس کی بنیاد کیا واضح کی ہے۔ لیکن مثال لیجیے، مثال یہ ہے کہ میرے 4 بچے، 2 بچوں کی میں نے شادی کر دی، ان کی اولاد ہو گئی، ان کو پڑھا دیا لکھا دیا، ایک چھوٹا بچہ ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہا ہوں، مجھے کچھ وصیت کرنی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ اس بچے کی نہ تو ابھی تعلیم ہوئی ہے، نہ ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، اس کو بہرحال میرے پاس بھائیوں پہ منحصر ہو جانا ہے، پتہ نہیں کیا سلوک کریں کیا نہ کریں، تو میں اس کی تعلیم، اس کی شادی، اس کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وصیت کس بنیاد پر ہے؟ یہ بیٹا ہونے کی بنیاد پر وصیت نہیں ہے کہ میں ایک بیٹے کو زیادہ دے رہا ہوں 2 بیٹوں میں سے یا 3 بیٹوں میں سے، میں یہ اس کی ضرورت کو سامنے رکھ کر اس کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس ضرورت کے لحاظ سے کروں گا۔ اگر فرض کر لیجئے کہ میرے پاس 10 روپے ہیں تو عین ممکن ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ اس کی تعلیم اور ان ضروریات کے لیے 4 روپے تو اسی کو دے دینے چاہیے، یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کا معاملہ خدمت کا بھی ہو سکتا ہے۔ بچے تھے، بڑے ہوئے، انگلستان امریکہ چلے گئے، مزے کر رہے ہیں، بڑھاپے میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک بچے نے فیصلہ کیا، ایک بچی نے فیصلہ کیا کہ جی میں تو ماں باپ کی خدمت کروں گی۔ اب اس نے اپنا کیریئر چھوڑا، یہ معاملات چھوڑے، اور چھوڑ کر والدین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا۔ والدہ یا والد دنیا سے رخصت ہوتے وقت محسوس کرتے ہیں کہ مجھے وصیت کرنی ہے، تو میں اس کے لیے خصوصی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو کیسے روک سکتے ہو؟ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک یہ بات تو ٹھیک ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر اللہ کی وصیت کے مقابلے میں میرے پاس کوئی حق نہیں رہا وصیت کرنے کا، یہ میں بھی مانتا ہوں، اور یہ بات قرآن کے الفاظ سے بھی نکلتی ہے، اور آگے جو وجہ بیان کی ہے اس میں مجھے تنبیہ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں اب حق نہیں رہا یہ، لیکن خدمت کی بنیاد پر، ضرورت کی بنیاد پر، یا اور کوئی وجہ ایسی ہو سکتی ہے، اس پر وارثوں کے حق میں بھی وصیت کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ کر سکتے ہیں، بیٹی کے حق میں کر سکتے ہیں، بیٹے کے حق میں کر سکتے ہیں۔ اس کو میں نے لکھ بھی دیا ہے، مختصر طریقے سے اس کا استدلال بھی بیان کر دیا ہے، اس کو بھی آپ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو یہ آپ میزان میں دیکھ سکتے ہیں بحث۔